مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین۔ ماہ سفر جب بھی جلوہ فگن ہوتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ جس شخصیت کی یادیں اپنے ساتھ لاتا ہے، ان شخصیات میں ایک نمایاں نام سیدنا و مرشدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا تعارف کسی شخص کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ کسی شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو اس شخصیت کی کما حقہ آگہی ہونی چاہیے، اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے امام احمد رضا کی شخصیت کی کامل آگہی ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہر شخصیت جتنا فکر رضا میں مگن ہوتی ہے، جتنا بحر رضا میں علم، فکر، عرفان تلاش کرتی ہے اور پاتی ہے، اتنا فکر رضا کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ ورنہ حقیقتاً امام احمد رضا کی شخصیت ہمارے فکر اور گمان سے ماورا ہے۔ یہ باتیں کیوں امام احمد رضا کے لیے ہم کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہاں پر جو اولین صوفیاء کرام آئے ان میں حضرت داتا علی حجویری، میرا حسین زنجانی علیہ الرحمہ، اور ان سے پہلے کراچی میں عبداللہ شاہ غازی، پھر ان کے بعد کا جو دور ہے اس میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر ہیں، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری ہیں۔ ان تمام شخصیات کو، یہ الگ الگ سلاسل کی شخصیات ہیں، ان تمام شخصیات کو جب آپ دیکھیں گے تو انہوں نے بڑے سفر کیے، انہوں نے سفر نامے لکھے، انہوں نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تعلیمات دیں، اور ان کا یک رخی سفر تھا، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں میں دین پہنچانا، لوگوں تک دین کا ابلاغ کرنا، کیونکہ اس وقت مقابلہ غیر مسلموں سے تھا۔ لیکن جب آنے والے وقت میں جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں میں مختلف افکار اور نظریات جنم لینے لگے، اور خود کو مسلمان کہتے ہوئے مختلف ایسے نظریات سامنے آنے لگے کہ جو اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی تھے، تو پھر اولیاء کرام نے ہی اس کا سد باب کیا۔ جیسے مجدد الف ثانی کے دور میں جلال الدین اکبر نے دین اسلام کے مقابلے پر ایک ایسا صلح کلیت کا فارمولہ پیش کیا کہ جس میں ہندو اور مسلم کو ایک قوم بنا دیا جائے، تو مجدد الف ثانی اس کے مقابلے پر کھڑے ہوئے۔ ان تمام شخصیات کو آپ دیکھیں تو ان کی جو جد و جہد ہے وہ آپ کو یکجہتی نظر آئے گی اور کمال کے ساتھ نظر آئے گی۔ لیکن جب بات امام احمد رضا تک پہنچی، امام احمد رضا کے دور کے مسائل، اس دور میں الحاد سر اٹھا رہا ہے، اسی دور کے اندر اعلیٰ حضرت کی ولادت کے ٹھیک 1 برس کے بعد سقوط دہلی ہے، برطانوی سامراج کا راج ہو گیا، اور اس کے بعد کچھ تبدیلیاں جو برطانوی سامراج کی خواہش کے تحت آئیں، ان میں ایک جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو کھڑا کیا گیا، یہ 1857 کے بعد تعلیمی نظام کو تقسیم کیا گیا، دینی تعلیم کو الگ کیا گیا اور دنیاوی تعلیم کو الگ کیا گیا۔ پھر وہ عشق رسول جو ایک مسلمان کی اصل قوت ایمانی ہے، روح ایمانی ہے،
اس عشق رسول کو دلوں سے نکالنے کے لیے خود ان لوگوں کے ذریعے جو اپنے آپ کو عالم کہتے تھے یا معاشرے میں عالم سمجھے جاتے تھے، ان کے ذریعے ایسی تحاریر منظر پر لائی گئیں کہ لوگ رسول اکرم کو اپنے بڑے بھائی کی طرح گمان کرنے لگے۔ اب ایسے میں جہاں الحاد بھی سر اٹھا رہا ہے، جہاں تعلیمی نظام بھی تباہ ہو رہا ہے، علم مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور عشق رسالت کے جذبے پر جو ایمان کی بنیاد ہے اس پر وار ہو رہا ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ اب دین کے ترجمان بن کر امت کے سامنے آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے علم کی اس تقسیم کا اپنی ذات سے رد کیا کہ آج تک 1857 کے بعد سے لے کر آج تک وہ تقسیم قائم ہے، مدارس اور یونیورسٹیز کی، دینی اور دنیاوی علوم کی وہ تقسیم قائم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی دور میں، اپنے دور میں 1856 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے دور میں اپنی ذات سے اس تقسیم کو ختم کیا کہ ایک مکتب ہے امام احمد رضا کا، وہاں پر فلکیات کا طالب علم آ کر فلکیات سیکھ رہا ہے، ریاضی کا عالم آ کر علم ریاضی سیکھ رہا ہے، اور صرف طالب علم نہیں بلکہ پروفیسر سر ضیاء الدین جیسے ریاضی دان وہ آ کر ریاضی میں استفادہ کر رہے ہیں۔ جہاں پر ارضیات کے ماہرین آ کے ارضیات سیکھ رہے ہیں، جہاں پہ فقہی مسائل میں الجھی ہوئی قوم فقہی مسائل کا حل دریافت کر رہی ہے۔ اور پھر ایسے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی جب آپ تصانیف کو جمع کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک ذات ہے جس کی شخصیت میں عصری علوم اور دینی علوم اپنے کمال پر نظر آتے ہیں۔ اس کمال کے ساتھ کہ اگر آپ جب دینی علوم دیکھیں گے تو ان کی باریک بینی کا عالم یہ ہے، مثال کے طور پر قرآن حکیم میں جہاں بھی اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں ایک لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے، قل کا مطلب کہو، کہہ دو، یا نبی اکرم کی نسبت کہا جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ فرمائیے، کہہ دیجیے، کہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت صرف لغت کے ذریعے ترجمہ قرآن نہیں کر رہے، اعلیٰ حضرت الفاظ کے ترجمے میں لفظ کی روح کو رکھ رہے ہیں۔ اب یہ مثال کے طور پر ہم نے ایک لفظ کا انتخاب کیا ہے، قل، اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ سب سے مختلف کرتے ہیں، تم فرماؤ۔ عقلاً تو جب تم کا لفظ آ جائے تو پھر کہو یہ ہونا چاہیے، اور جب فرماؤ کا لفظ آ رہا ہے تو پھر تم کے بجائے آپ کا لفظ ہونا چاہیے، کیونکہ تم میں ایک بے تکلفی ہے اور فرماؤ میں ایک پروٹوکول ہے۔ یہی روح اعلیٰ حضرت نے اس لفظ کے ترجمے میں رکھی کہ جب اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے قل، تو اس لفظ قل کے دو زاویے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا اپنے حبیب سے اور حبیب کو کہنا ہے امت سے، تو ایک اینگل ہے اللہ سے نبی تک، دوسرا اینگل ہے نبی سے امت تک۔ وہ زاویہ جو اللہ سے نبی تک ہے اس کے لیے کہا تم، کہ اس میں اپنائیت ہے، اور وہ زاویہ جو نبی سے امت تک ہے وہاں کہا فرماؤ، کہ وہاں پروٹوکول ہے، تاکہ لوگوں کو بھی یہ سبق حاصل ہو کہ نبی سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں، نبی کو اپنا بڑا بھائی نہ سمجھیں۔ نبی سے امت تک جو تعلق ہے یہ احترام کا ہے، اور اللہ نے اپنے سے نبی تک جو تعلق بیان کیا اس کو لفظ تم کے ذریعے، تو تم فرماؤ اس لفظ کی جو روح ہے وہ اس ترجمے کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتاویٰ کو دیکھتے ہیں، مجھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاویٰ پر بعض مقامات پر آپ کے صبر، ضبط اور برداشت پر حیرت ہوتی ہے۔ 30ویں جلد فتاویٰ رضویہ ایک
سوال نامہ بھیجا گیا، اور آج اگر یہ سوال نامہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، آج لوگ کس قدر تمسخر کریں گے اور ان سوالات کو بچکانا کہیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کبھی کسی سائل کو جھڑکا نہیں کہ تم نے یہ کیا سوال کیا. جو سوال کیا اس کا جواب دیا. 7 سوال ہوئے اور 7 سوالات عجیب تھے. اعلیٰ حضرت نے 7 جملوں میں 7 سوال کا جواب دے کے فتویٰ مکمل کر دیا. میں اس میں سے 1-2 سوال پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ سوالات کی نوعیت کیا تھی. ایک سوال یہ ہوا کہ اگر میلاد شریف کی محفل منعقد کی جائے اور اس میں شیرنی تقسیم نہ ہو تو کیا محفل میلاد ہو جائے گی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ میری اپنے ایک عزیز سے کچھ ناچاکی ہے، ان سے ملنا ملانا نہیں ہے، انہوں نے مجھے محفل میلاد میں مدعو کیا ہے، تو اگر میں ان کے ہاں چلا جاؤں اور اپنی ناراضگی کو برقرار رکھتے ہوئے شیرنی نہ کھاؤں تو اس کا مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ اگر محفل میلاد میں کسی کو 2 حصے دے دیے جائیں تبرک میں اور کسی کو 1 حصہ دے دیا جائے تو اس خلاف عدل تقسیم پر کیا گناہ ہوگا؟ یہ سوالات تھے اس نوعیت کے. اعلیٰ حضرت کا کمال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اگر ان سوالات کو اہمیت دیتے تو 7 سوالات کے جوابات میں تفصیلی فتویٰ لکھتے، اور اگر سوالات کو بالکل اہمیت نہ دیتے تو سائل کی دل آزاری ہوتی. اعلیٰ حضرت نے 7 سوالات کا جواب 7 جملوں میں دیا تاکہ سائل کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اس سوال کا جواب مل جائے، اور اتنا مختصر رکھا جائے کہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان سوالات کی کوئی خاص اہمیت نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی جب آپ فتاویٰ دیکھیں گے تو آپ دیگر تمام جتنے مفتیان کرام ہیں اور ان کے فتاوے، اور میں صرف مفتیان کرام کی بات نہیں کر رہا، وہ ادارے جن کے تحت فتاوے دیے جاتے ہیں ان تمام فتاووں کو بھی اگر یکجا کر لیں تو مضامین کا اتنا تنوع نہیں ملے گا جتنا تنہا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں موجود ہے. یعنی اتنا تنوع کہ جہاں ارضیات سے لے کر فلکیات تک، اور فلکیات سے لے کے سماوات پر، اور پھر فقہیات سے لے کر علم تفسیر، علم فقہ، علم حدیث، علم تاریخ، ہر زاویے ہر گوشے سے آپ کی تحریریں موجود ہیں. پھر تاریخ، اس پر کئی کتابیں ہیں. وہ مسائل جو امت مسلمہ کے اندر الجھاؤ کا باعث بن رہے تھے اس کے اوپر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں. ایک مسئلہ تھا بعد رسول افضلیت کا، تو مطلع القمرین میں آپ نے اس مسئلے کی وضاحت کی. پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے رسائل کے ذریعے، اور ہم تلخیص کلام اس جملے پر کریں کہ صرف نثر نہیں، صرف فتاوے نہیں، صرف ترجمہ قرآن نہیں، صرف شرح احادیث نہیں، بلکہ اس شخصیت نے اپنے سخن کے ذریعے کہ جس زبان میں سوال ہوا اس زبان میں جواب ہے، اگر منظوم سوال ہے تو جواب بھی منظوم ہے، اور اپنی شاعری کو ذریعہ تبلیغ بنایا، اپنی شاعری کے ذریعے اصلاح عقائد بھی کی، اور مسلمانوں کے اندر وہ جو عشق رسول کی حرارت کم کی جا رہی تھی اس کو مزید فروزاں بھی کیا. خداوند ذوالجلال پاک پروردگار امام احمد رضا کے جہان رضا کی ہمیں خیرات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.